قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل کی ان آیات مبارکہ میں عباد مومنین کو حکم دیا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ ان چیزوں کو استعمال کرو، کھاؤ پیو جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، حلال بھی اور پاکیزہ بھی۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی شکر کرو اللہ کی نعمتوں پر، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی ہی کی عبادت کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، اللہ نے اپنے مخلوقات کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الدین یسر، دین بالکل آسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتی۔ اسی طرح آپ عبادات میں دیکھیں، معاملات میں دیکھیں، اعتقادات میں دیکھیں، ہر چیز میں میرے اللہ کی طرف سے بندوں پہ بڑی آسانی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے سب سے بڑی مدار ایمان، بنیاد ایمان کیا ہے؟ شہادت ہے، کہ آدمی سچے دل سے، سچے یقین سے گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بنیاد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، کہ اللہ نے جو نمازیں ہم پہ فرض کی ہیں وہ قائم کرے، اپنے اپنے اوقات میں شروع و ارکان کے ساتھ ادا کریں۔ اب ایمان سے کہیں کہ ایک نماز سچی طریقے سے بھی پڑھی جائے 10-15 منٹ لگے،
اس کے بعد حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا، لیکن زکوٰۃ یہ نہیں کہ ہر آدمی ادا کرے، بلکہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ جو غنی لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے اور اسی علاقے کے غریبوں کو دی جائے۔ اچھا، اللہ نے زکوٰۃ یہ نہیں رکھی ہے دوسری دنیا کے ٹیکسوں کی طرح کہ جی 15% ٹیکس ہے، 20% ٹیکس ہے، کہیں 40% ٹیکس ہے۔ یہ ٹیکس نہیں ہے، عبادت ہے۔ اللہ نے 2.5%، اور 2.5% بھی یہ نہیں کہ آپ کی پوری پراپرٹی پہ 2.5% نہیں، اللہ نے فرمایا جو خرچ کے بعد بچے، تمہارے اخراجات ہیں، بیوی بچوں کا خرچ ہے، نان نفقہ ہے، علاج معالجہ ہے، حوادثات ہیں، خرچ کے بعد جو خالص بچے، اور خالص بھی یہ نہیں کہ جی اچھا آج بچا ہے لیکن کل نہیں ہے، 1 مہینے رہا دوسرے مہینے ختم ہو گیا، 4 مہینے رہا پھر ختم ہو گیا، اس سے بھی کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک اس میں پورا حول نہ ہو جائے، سال نہ گزر جائے۔ اچھا، سال جب گزر جائے تو کیا کرو جی 2.5% ادا کرو۔ اچھا، اس زکوٰۃ میں تمہارے لیے کتنا فائدہ ہے کہ ایک تو مال پاک ہو گیا، دوسرا جن غریبوں کو زکوٰۃ دو گے وہ تمہارے ممنون احسان ہو گئے، ان کے ساتھ تمہارا ایک محبت اور پیار کا تعلق پیدا ہو گیا، تم نے غریبوں کو مدد کی، یتیموں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، تو انہوں نے تمہارے لیے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدھی آبادی دے دو، فرمایا کہ اگر پانی مفت میں ہے تو 10واں حصہ آج جو نکلے، یعنی پیداوار ہی 10 من ہوئی ہے، اچھا کہیں 30 من ہوئی ہے، کہیں 1 من ہوئی، تو یہ اللہ پابند نہیں کرتے کہ 100 ایکڑ زمین ہے تو لازماً اتنا بیانہ دے دو، لازماً اتنا مالیہ دے دو، لازماً اتنا لگان دے دو، لازماً اتنا ویلتھ ٹیکس ادا کرو، لازماً اتنا زرعی ٹیکس ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آبادی ہو، نہیں ہے کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، آبادی ہوئی ہے 10واں حصہ، تم نے پانی ٹیوب ویل سے خریدا ہے، تم نے پانی سرکاری خریدا ہے 20واں حصہ، اتنی آسانی ہے۔ اور جن کو تم فصل پہ آنے والوں کو خیرات دو گے وہ تمہارے کتنے مشکور ہوں گے، کتنے شکر گزار ہوں گے، اور وہ تمہاری فصلوں کے محافظ ہوں گے کہ بھی اس کی فصل اللہ کے خیر سے پکے تاکہ ہمیں ملے۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا صوم و رمضان کہ رمضان کے روزے رکھو۔ اب یہ نہیں کہ 6 مہینے روزے رکھو، 8 مہینے روزے رکھو، سال میں صرف 1 مہینہ، اس میں بھی کبھی 30 دن اور کبھی 29 دن، اور روزہ بھی صرف دن کو ہے، رات کو کوئی روزہ نہیں۔ اگر سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر، بعد میں روزے رکھو، عورت حیض میں ہے، نفاس میں ہے، بعد میں روزے رکھو، کتنی اللہ نے رعایت فرما دی۔ اچھا، سفر میں آرام ہے یا تکلیف ہے، روزہ نہ رکھو، کوئی گناہ نہیں، بعد میں قضا کر دو۔ ایک روزے کا ایک ہی رکھنا ہوگا، 10 نہیں رکھنے ہوں۔ اسی طرح فرمایا ہوا حج البیت، اور ایک دفعہ اللہ کے گھر کی جو مرکز ہدایت ہے، جو برکت و رحمتوں کا مقام ہے، ایک دفعہ زندگی میں حاضری دو، لیکن وہ بھی ہر غریب پہ نہیں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، اپنے گھر والوں کا نان نفقہ دینے کے بعد کوئی فکر نہیں ہے، ان میں زندگی میں ایک دفعہ، صرف ساری زندگی میں، تاکہ مرکز کے ساتھ تمہارا تعلق جڑا رہے۔ دیکھو نا، ورنہ اللہ ہمیں حکم دیتے تھے جتنا مرضی آئے نماز پڑھو، حالانکہ مسئلہ قرآن میں بھی موجود ہے نا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو سجدہ ہو جائے گا۔ آپ اندھیرے میں ہیں، صحرا میں ہیں، پانی میں ہیں، سمندر میں ہیں، پتہ نہیں لگتا کعبہ شریف ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، بس کوشش کرو جدھر دماغ آئے پڑھ لو، کیا ہے تم غلط بھی پڑھو گے اللہ نماز قبول فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد یہ وجہ کیا تھی کہ ساری کائنات کا ہر مسلمان
5 وقت ایک جہت کی طرف رخ کرے تاکہ مرکزیت قائم رہے، اعتصام بحبل اللہ کی شکل قائم رہے، 5 وقت میں نماز میں حاضر ہو، مسجد میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا پتہ چلے، ایک امام کے پیچھے کھڑا ہو تو اس میں نظم و ضبط پیدا ہو کہ اللہ اکبر و اللہ اکبر، رکوع میں ہیں تو سب رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں تو سب سجود میں ہیں، قیام میں ہیں تو سب قیام میں ہیں، تشہد میں ہیں تو سب تشہد میں ہیں۔ اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کروائی۔ اللہ نے زنا حرام کر دیا، نکاح حلال کر۔ اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، مال ہے، دولت ہے، 2 بیویاں کر لو، 3 بیویاں کر لو، 4 بیویاں کر لو۔ اگر تمہارے اندر اتنی قوت و طاقت نہیں ہے، عدل و انصاف کرنے کی استطاعت نہیں، تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر ایک کر لو۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے، جہاد کے بعد اللہ پاک اموال غنیمت دیں اور ما ملکت ایمانکم، جو باندیاں تمہارے نصیب میں آئیں وہ بھی اللہ نے تم پہ حلال کر۔ کہ اگر ایک طرف تمہارے جذبات کو روکا ہے تو دوسری طرف تمہارے جذبات کا اللہ نے حل بھی کر دیا کہ ہم نے کہہ دیا زنا حرام، غیر محرم سے ملنا حرام، دیکھنا حرام، تو بندہ ہے شہوانی جذبات ہیں کدھر جانا؟ فرمائے نکاح حلال، نکاح سنت انبیاء، نکاح سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو ہر چیز میں دیکھیں اللہ نے آسانی کر دی۔ اللہ نے ہمارے مذہب اسلام میں یہ بات نہیں ہے کہ جیسے جوگیوں میں ہے، جیسے نصرانیوں میں ہے، جیسے یہودیوں میں ہے کہ ان کے راہب، ان کے پنڈت، ان کے جوگی دھیان گیان میں رہتے ہیں اور سال ہر سال گوشت نہ کھائیں، روٹی نہ کھائیں، کوئی اچھی غذا نہیں کھائیں گے اور ایسے دھوپ میں اور درختوں کے نیچے پڑے رہیں گے۔ کیا ہے جی؟ وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے رہبانیت نہیں پسند، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی نعمتیں اللہ کی استعمال کرو، صرف اتنا خیال کرو حلال ہو حرام، یعنی زنا نہ ہو نکاح، حرام نہ ہو حلال، عقل حلال ہو اور رزق طیب۔ اسی لیے ایک دفعہ میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو جہاں نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بڑے میلے کچیلے کپڑے ہیں بیچارے کے، تو آپ نے فرمایا حل لک من مال، بھائی اللہ کے بندے تمہارے پاس کوئی مال شال ہے یا بالکل غریب ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میرے پاس تو اللہ کی رحمت ہے، میرے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، میرے پاس بڑا مال ہے۔ تو آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، حل تری اثر نعمت اللہ علیہ، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تمہارے اوپر اللہ کی نعمتوں کا کوئی اثر نظر آئی ہے کیا؟ تم نے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کوئی نیکی شیکی نہیں ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں نا میلے کپڑے پہن لو، گلے میں گھنٹیاں ڈال لو تو پیر بن جاتا ہے آدمی، یہ اللہ کے یہاں کوئی پیر شیر نہیں ہوتا۔ اور کوئی آدمی اچھے کپڑے پہن لے گا چھوڑو جی یہ تو بڑا آدمی ہے، تو دیکھو جی فیشنیبل آدمی ہے، یہ کیسے بزرگ ہو سکتا ہے؟ یہ بے وقوفی والی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ بندے پہ اثر ہونا چاہیے، اچھا پہنے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ میرے بندے میں نے جو تیرے لیے حلال کیا ہے کھاؤ پیو، بس شرط یہ ہے حلال۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تمہیں نعمت دی تو کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال ہو، طیب مانا پاکیزہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف چیز حلال تو ہے لیکن گھن آ رہی ہے، مکھیاں بن بنا رہی ہے اور دیکھنے کو طبیعت نہیں جاتی ہے تو حلال، لیکن حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ ہم نے دیکھا نا بعض لوگ کھجوریں ماشاءاللہ رکھتے ہیں ایسے کہ بھی 10 کھجوریں ہوں تو 500 مکھی اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ طیب کہاں ہو گیا؟
تو کھانا ہے تو بڑا پاکیزہ کھانا ہو، تھوڑا ہو لیکن پاکیزہ ہو. اور اس کے بعد پھر کیا کرو، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. اور آگے کیا کہا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اشارہ ہوا کہ شکر کا معنی یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دو، نہ، یہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ طاقت قوت، اس کی عبادت میں لگاؤ، اس کی بندگی میں لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عبادت کے اندر اپنی قوت کو خرچ کرو. اصل شکر یہی ہے کہ تم نے اچھا کھایا، اچھا پہنا، اچھا پیا، تو اسی طرح پھر عبادت کی ہو. جیسے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر میں مہمان ہوئے. تو جب مہمان ہوئے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں سے کہا کہ آج میرے استاد ہیں، شیخ ہیں، امام وقت ہیں، میرے گھر آ رہے ہیں، تو اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں تیار کرو. تو گھر والوں نے بڑے اعلیٰ کھانے بنائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب کھانا بھیجا گیا تو کم از کم یعنی ایک آدمی کے بجائے 8-10 آدمی کا کھانا تھا. اکراماً اور احتراماً حضرت نے بہت کھانا رکھا. تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بیٹھے نا کھانے کے لیے، کھاتے رہے اور کھاتے رہے اور کھاتے رہے اور سارا کھانا کھا لیا. تو جب برتن گھر میں گئے تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت آپ کے مہمان کوئی امام تھا یا کوئی اکال تھا کھانے والا؟ یہ 10 آدمیوں کا کھانا کھا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ امام ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بڑے بزرگ ہیں. امام صاحب نے کوئی جواب نہیں. میں بس مہمان ہے، کھایا تو الحمدللہ. تو رات کو آدھی رات کے بعد جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور مصلی پہ کھڑے ہوئے اور قرآن شروع کیا اور رونا شروع کیا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو جگایا اور جگانے کے بعد فرمایا کہ میرے مہمان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اب کماتے ہوئے بھی دیکھو. تم نے مہمان کے کھانے پہ نظر رکھی ہے، اس کے جاگنے پہ اور عبادت پہ اور رونے پہ نظر نہیں رکھی ہے کہ آدھی رات مصلی پہ روتے ہوئے گزر گئی. صبح کی نماز کے بعد جب امام شافعی آئے، ناشتے پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو بھی اشکال ہوا ہوگا اور گھر والوں کو بھی اشکال ہوا ہوگا کہ میں کل کھانا زیادہ کھا گیا. اصل بات یہ ہے کہ حلال کا کھانا مشکلوں سے ملتا ہے اور اس کھانے پہ تو ایسے انوار تھے، حلال کے رزق کی برکتیں تھیں، میرا دل چاہتا تھا اور بھی ہو تو میں کھا جاؤں. تو اس لیے میں وہ کھانا چھوڑنا نہیں چاہتا. تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے زیادہ کھا لیا، کیونکہ جو کھانا حلال ہوتا ہے اس کا اپنی ایک لذت ہے، اس کے اندر اپنی ایک خوشبو ہے. لیکن یہ خوشبو ان کو آتی ہے جو حلال کھانے والے ہیں. جن کے دماغوں میں بدبو رچ جائے اس کے لیے عنبر و مشک گلاب لے آؤ تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر دماغ گندگی سے بھرے ہوئے ہیں اس کو جناب آپ مشک سے آئیں اور عنبر لے آئیں، وہ کہے گا مجھے تو خوشبو ہی نہیں آتی، کیا چیز ہے؟ اور جن لوگوں کے دماغوں میں اللہ کی رحمت سے خوشبو ہوتی ہے تو ذرا سی ہوا بھی ہو تو محسوس ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ کی عبادت. اب اللہ مشرکین کی مذمت کرتے ہیں، کفار و مشرکین کی، کہ ان کی عادت کیا تھی کہ وہ خود حرام کر دیتے تھے. مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا یہ حلال ہے اور یہ حرام، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، یہ خدا کے لیے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے. تو انہوں نے حلال و حرام کا ٹھیکہ خود لے رکھا تھا. اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کرے، حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کرے. یاد رکھو یہ آیت مبارک ہے. اور اسی طرح قل لا اجد فیما اوحی الی محرما وہ آیت مبارک ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں، حالانکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں. تو یہ حصر نہیں ہے، بلکہ یہ بیان ہو رہا ہے مشرکین کی عادتوں کا، کہ مشرکین نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے ان میں ساری نہیں، صرف یہ 5 حرام ہیں، یعنی جو مشرکوں نے حرام کر رکھی ہے.
ورنہ یہ معنی نہیں کہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں اور باقی حرام ہی نہیں، باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو شریعت میں حرام ہیں، تو اس میں حصر نہیں ہے، بلکہ یہ بیان ہے عادات مشرکین کا، عقائد مشرکین کا، کہ ان لوگوں نے جو کہا یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام، اللہ نے ان میں دوسرے ہم نے تو یہ 5 چیزیں حرام کی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اللہ نے فرمایا انما، تحقیق پکی بات، یہ حد بن گیا، حرم علیکم، اللہ نے حرام کیا تم پر، المیتۃ مردار جانور جو خود بخود مر جائے وہ حرام، والدم خون، لیکن خون سے مراد وہ ہے جو آپ ذبح کرتے ہیں نا، خون بہتا ہے، ورنہ تہال جو ہے وہ بھی تو خون ہے، کلیجی جو ہے وہ بھی تو خون ہے، لیکن وہ حرام نہیں ہے۔ دم سے مراد ہے دم مسفوح، جو ذبح کرنے کے وقت جانور کی ان رگوں سے خون بہتا ہے، یہ خون حرام ہے۔ اس لیے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے یہاں ذکر کیا خنزیر کا گوشت، کیونکہ عام طور پہ گوشت کھایا جاتا ہے، اس لیے گوشت کا ذکر آ گیا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ خنزیر کا گوشت تو حرام ہے اور چمڑا حلال ہے، یا خنزیر کے بال حلال ہیں، یا خنزیر کی ہڈیاں حلال ہیں۔ خنزیر تو نجس العین ہے، وہ تو کسی شکل میں بھی حلال نہیں ہوتا، اس کے بدن کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ حرام ہے، لیکن ذکر چونکہ کھانے پینے کی چیزوں کا آ رہا تھا تو کوئی چمڑا تو کھاتا نہیں، کوئی بال تو کھاتا نہیں، اس ضمن میں لحم الخنزیر کا ذکر کیا۔ اور اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پہ اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے۔ کیا مانا کہ اگر تم نے بت کے نام پہ ذبح کیا، اگر تم نے قبر کے نام پہ ذبح کیا، اگر تم نے کسی پیر و مرشد کے نام پہ ذبح کیا، اگر تم نے کسی نبی ولی صدیق شہید کے نام پہ ذبح کیا تو یہ غیر اللہ ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، بعض لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ ذبح والی چیز تو حرام ہے لیکن حلوہ تو ذبح نہیں کیا جاتا، کھیر جو ہم پکاتے ہیں 11ویں کی وہ ذبح تو نہیں کی جاتی، اسی لیے وہ میٹھے گڑ والے چاول بناؤ یا کونڈے پکاؤ امام جعفر صاحب کے، وہ ذبح تو نہیں کیے جاتے، تو یہ معنی نہیں ہوتا۔ اہلا جو ہے آواز کر دیتے ہیں، جیسے ہلال، چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں کہ لوگ جب چاند دیکھتے ہیں نا تو آواز وہ دیکھو چاند، وہ دیکھو چاند، ایک آواز۔ اسی لیے اللہ کے سوا جس چیز پہ کسی غیر اللہ کا نام آئے، چاہے وہ ذبح میں آئے، چاہے وہ پکانے میں آئے، چاہے وہ بانٹنے میں آئے، چاہے وہ تقسیم کرنے میں آئے کہ یہ جی حضرت پیر کی 11ویں ہے، بس غیر اللہ کا نام آئے، اور یہ میری نظر جو ہے جی حضرت داتا صاحب کی مزار پہ نظر ہے، اور یہ جو ہے جی معین الدین چشتی کے نام پہ نظر ہے، اور یہ جو ہے جی حضرت بہاؤالدین زکریا کے نام پہ نظر ہے، اور یہ جو ہے جی پیر فرید الدین شکر گنج کے نام پہ نظر ہے، سب ما اہل لغیر اللہ ہے، ہمیشہ اپنے عقیدے کو یاد رکھیں۔ اچھا، بعض جاہل یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی چاہے ہم قبر پہ ذبح کریں لیکن ہم تو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ہم تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو حرام تو تب ہو جب اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ تو ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا یا پیر یا پیر یا پیر یا داتا یا داتا، ہم تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو جب ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو گویا غیر کا نام نہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں نیتوں کو جانتا ہوں۔ کیا مانا کہ حج کی بکری کا اللہ نے حکم دیا کہ کہاں ذبح کرو، حرم میں۔ اب اگر کوئی مدینہ منورہ میں ذبح کرے، حالانکہ بکری تو ذبح ہو گئی لیکن ادا نہیں ہوگی، کیونکہ حکم ہے کہ حدی بالغ الکعبہ،
فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنے مقام پہ پہنچاؤ. تو جب تم نے اپنے مقام پہ پہنچا دی تو اب ہدی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب جانور کو تم غیر کے نام پہ لے جا رہے ہو، اب لاکھ میرا نام لیتے رہو، میں تو اس نیت کو جانتا ہوں جو تیرے دل کے اندر ہے کہ تو نے یہ اللہ کے لیے ذبح کی ہے یا غیر اللہ کے لیے ذبح کی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کرو تو حرام ہے، شرک ہے. وہ کہتے ہیں ہم جو پیروں کے نام پہ کرتے ہیں یہ اللہ کے غیر تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جناب وہ غیر تھوڑے ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کر رہے ہیں. اس کا معنی سیدھا یہ سمجھ لو کہ جب کسی عورت کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے تو وہ دوسرے سب کے لیے حرام ہے یا اپنے لیے حلال ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر ایک آدمی کے نکاح ہو گیا تو اب تیرے بھائی پر بھی حرام ہے یا حلال ہے؟ ہاں جی، حرام ہے. کیوں؟ وہ اپنا ہے، وہ غیر تو نہیں. تو نکاح میں تو صرف غیروں پہ حرام ہو، اپنوں پہ کیوں حرام ہو گئی؟ تمہارے بھائی پہ حرام، تمہارے بیٹے پہ حرام، تمہارے باپ پہ حرام، تمہارے قریبی رشتہ داروں پہ حرام. وجہ کیا؟ وہ تو اپنے ہیں تمہارے، پھر اپنوں کو کیا مانا؟ اس لیے مانا یہ ہوتا ہے کہ جیسے خاوند کے بغیر کوئی دوسرا چاہے اپنا ہو یا دوسرا، اسی طرح اللہ کے بغیر چاہے جبریل ہو یا ملک ہو یا نبی ہو، ان کا نام آئے گا تو غیر اللہ آئے گا. اس لیے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. اس لیے آپ دیکھیں کہ مکے کے مشرک جو تھے طواف بھی کرتے تھے، اللہ کے نام کی منتیں بھی مانتے تھے. جب کعبے پہ چڑھائی ہوئی تو خدا سے بھی دعائیں مانگتے رہے، لیکن لات سے بھی مانگتے رہے، حبل سے بھی مانگتے رہے. اسی کا نام شرک ہے کہ پیر کے نام پہ بھی چڑھاوا چڑھاتا رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھتا رہے. یہی تو شرک ہے. اسی کا نام تو شرک ہے نا، شریک کر رہا ہے نا خدا کے کام میں. اسی کو شرک کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا نام جو ہے وہ بھی ہے کہ میں نے فلاں پیر کی مزار پہ جا کے چادر چڑھانی ہے، میں نے فلاں جگہ جا کے جناب 10 جگہ خیرات کرنی ہے، اور پھر کیا ہے بابا اللہ کے لیے ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ فرماتے. یہی تو شرک کر رہے ہو، میرا نام بھی لے رہے ہو، پیر کا بھی لے رہے ہو. شرک تو یہی ہے. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. اب آگے دیکھیں کہ اللہ نے بندوں پہ پھر کتنی رعایت کی. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. اللہ نے فرمایا لیکن میرے بندے کبھی ایسی مشکل آ جاتی ہے کہ جنگل سارا ہے، اب موت سامنے آ گئی، جانور مردار پڑا ہوا ہے، جان بچانے کے لیے کھا لو تو جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ حد سے نہ نکلو، شرط ہے کہ تجاوز نہ کرو، مزے لینے کے لیے نہ کھاؤ، جان بچانے کے لیے. فَمَنِ اضْطُرَّ، جو حالت اضطرار پہ پہنچ جائے، حلال نہیں ملتا ہے، مرنے کا خطرہ ہے، غیر باغ ولا عاد. اچھا تو یہ ہے کہ وہاں بھی بچ جاؤ، لیکن اگر کھا بیٹھو گی تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ پاک مہربانی کرنے والے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہمیں حکم ملا کہ اگر کبھی تم نے قبروں پہ منتیں چڑھائی ہیں، اگر تم نے غیروں کے چڑھاوے چڑھائے ہیں، اگر تم نے کبھی 11ویں کے نام پہ کھانے کھائے ہیں، توبہ کر لو، اللہ بخشنے والے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صرف یہ نہیں کہ گناہ بخش دیں گے بلکہ مہربان بھی ہیں، گناہ بھی بخشیں گے، انعام بھی عطا فرمائیں گے اور نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے. اب اللہ نے آگے فرمایا ظالمو تم اپنی زبان سے حلال حرام بنا دیتے ہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اللہ نے فرمایا اپنی زبانوں سے تم نہ خود بناؤ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھو. حلال حرام کا اختیار اللہ کو ہے،
اللہ چاہے تو بکرا حلال کر دے، ہرن حلال کر دے، خنزیر حرام کر دے، یہ اللہ کے اختیار، تم کون ہو کہ اپنی زبانوں سے بناتے رہو؟ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ افطرا کرتی ہیں، کیا مانا کہ خود حالانکہ حرام تو خود کرتے تھے کہ یہ حلال ہے یا لیکن کہتے نہیں اللہ کا حکم ایسے ہے، تو اللہ نے فرمایا جو اللہ پہ افطرا کرتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگانی کا نفع ہے، معمولی سا نفع ہے، چند روزہ نفع ہے، آخر مر جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے، دنیا میں بھی فنا ہو جانا ہے، یہ حرام سے کتنے دن فائدہ اٹھاؤ گے؟ اس کے بعد تو پھر عذاب دردناک ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے یہودیوں پہ جو چیزیں حرام کی، اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تو اللہ نے بھی عذاب ڈالا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم آپ کو پہلے سورۃ البقرہ میں بتا چکے ہیں کہ ہم نے یہودیوں پہ جو چیزیں حرام کی تھی، جیسے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا، اللہ نے فرمایا کہ ہر پنجے والی ناخن والی چیز، اور اسی طرح ہم نے گائے اور بکری کی جو چربی ہے وہ بھی ان پہ حرام کر دی تھی، مگر وہ چربی جو پشت کی ہڈی سے جڑی ہوئی اور لگی ہوئی اور تھوڑی سی، اس کے علاوہ سب چربیاں حرام کر دی ہم نے، کیوں کہ انہوں نے خود حرام کیا تھا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے تو ان پہ حرام نہیں کیا، انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، خود اپنے لیے حرام کر دیا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برا کام کیا بجہالت، یاد رکھو بجہل نہیں، یہاں لفظ ہے بجہالت، کیونکہ جہل علم کے مقابلے پہ ہوتا ہے، یہ جہالت کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی ایسا جاہلیت والا کام۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جس نے یعنی نہ جانتے ہوئے گناہ کیا، اگر نہیں گناہ جانتے کرے یا نہ جانتے کرے توبہ کرے گا معاف ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ اور نافرمانی جو ہے یہ جاہلیت کے کام ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا بجہل، فرمایا بجہالت، جس نے یعنی جاہلیت والا کام کیا، گناہ کیا، نافرمانی کی، عصیان کیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی، صرف زبانی کلامی توبہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر عمل کی بھی اصلاح کی، عمل بھی بتا رہا ہے کہ اب یہ توبہ پہ پکا ہے۔ اب دیکھو نا ایک آدمی نے کہا میری بے نماز ہونے سے توبہ، یا اللہ میں تیری نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، جو چھوڑی ہے میری توبہ، اب پڑھ رہا ہے تو یہ اصلح، لیکن یہ تو نہیں کہ توبہ کی ہے لیکن نماز تو پھر بھی نہیں پڑھتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے توبہ؟ ایسی توبہ کا کیا فائدہ ہو؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد اس نے اپنے اعمال کی اصلاح بھی کی ہے، توبہ بھی کی وَأَصْلَحُوا، اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کی۔ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تیرا رب جو ہے اس کے بعد بخشنے والا بھی ہے اور مہربانی کرنے والے بھی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کریں۔ آج آپ بھی اور ہم اللہ کے گھر میں ہیں، توبہ کریں، یا اللہ ہماری گناہوں سے نافرمانیوں سے توبہ قبول فرما اور اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔
توبہ کا معنی میرے بھائی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے توبہ کرو. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دو اور اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم ہو، پھر جا کے توبہ قبول ہو. پھر بھی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری توبہ اور یا اللہ میری توبہ اور یا اللہ میری توبہ اور گناہ بس اسی طرح جاری. تو یہ توبہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ توبہ تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، کہ ہم اللہ سے مذاق کریں. اس سے تو بہتر ہے خامخواہ یہ لفظ زبان پہ نہ لاؤ. اگر زبان پہ لا رہے ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو اور اس گناہ پہ ندامت ہو کہ جو کام میں نے کیا وہ غلط تھا، اور آئندہ جو ہے نہ کرنے کا عزم ہو، پھر توبہ ہوتی ہے. اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ افرح بتوبت عبد، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ملائکہ ان عبدی علم، دیکھو میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے ان لہ ربا یغفر الذنوب، کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا. اسی لیے تو میرے دروازے پہ گرا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم، میں نے بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس لیے ایک صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے قرآن کی اس تفسیر پہ کہ جب شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان بدبخت نے کہا کہ میرا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو ہر حال میں گمراہی میں ڈال دوں گا. اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی، اللہ نے فرمایا ملعون مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا. اس لیے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دل سے توبہ کیا کریں. جب توبہ کریں، اچھا توبہ کر کے ٹوٹ جائے نا پھر بھی نہ گھبرایا کریں، پھر توبہ کریں. اس لیے بزرگوں نے کہا اگر کافرو گھبرو شرکو بت پرستی بازا، اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا، اگر تم نے 1000 بار بھی توبہ توڑی ہے تو پھر باز آ جاؤ، ابھی دروازہ کھلا ہے رحمت کا، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سچی توبہ نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ. کہتے جی کہ آپ مہندی نہ لگایا کریں. اچھا جی ہاں سے نہیں، کوئی ایک فیصلہ کرو سارے اکٹھے ہو کے. پہلے کوئی کہتے ہیں جی آپ خطاب نہ لگایا کریں، وہ میں نے چھوڑ دیا. حالانکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس کو خطاب لگانا جائز. ہمارے بزرگ ہیں حضرت توسیع، اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، بہت بڑے عالم ہیں حضرت عبدالستار توسیع مدد اللہ، بڑے علماء میں ہیں اور اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے مناظر اور مناظر ہیں جن کی ساری زندگی حقانیت اہل سنت سے گزری اور روافض سے مناظروں میں گزری. تو حضرت جو ہے نا جی وہ خطاب لگاتے تھے کالا، اور بڑی اتنی کوئی احتیاط سے لگاتے تھے کہ ہم نے ان کا ایک بال بھی سفید نہیں دیکھا. پتہ نہیں روز لگاتے تھے اللہ عالم. تو جب بھی ہمیں کبھی جلسوں میں ان کی زیارت ہوتی تو بالکل سیاہ سر کے بال، داڑھی اور ماشاءاللہ بڑی داڑھی. تو کچھ عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی تو بالکل سفید داڑھی، ایک بال بھی سیاہ. میں تو حیران ہو گیا ابھی کل تک یہ سیاہ تھے اور اتنے عرصے کے بعد تھوڑا عرصہ گزرا ہے یہ بالکل سفید کیسے ہو گئے. تو میں نے پوچھا، میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، مہربانی کر، ہمارے والد کی جگہ ہے، بہت ہی مہربانی کرتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں. ہم ان کے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں لیکن اتنا عزت دیتے ہیں جتنا ہم تصور بھی نہیں کرتے. تو بہرحال میں نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا؟
تو نے کہا بھائی ساری زندگی میرے مولوی اسماعیل سے اور شیعہ کے جو بڑے بڑے مناظر تھے نا ان سے مناظرہ تھا، تو میں بھی خطاب لگاتا تھا کہ یہ نہ سمجھے باطل، یہ نہ سمجھے کہ میں بوڑھا ہو گیا۔ اب وہ مر گیا ہے، میرے مقابلے کا بندہ تو رہا نہیں، اب کس کو خام خواہ کالی داڑھی دکھاؤں؟ اب تو ان کے بھی چھوڑ چھٹ کر رہ گئے، وہ بڑے بڑے تو سارے مر گئے، اب ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو میرے سامنے آ کے مناظرہ کرے۔ تو میں نے کہا چھوڑو اب رنگ کس کے لیے لگائیں۔ تو ہمارا بھی تو ہر وقت مشرک سے اور بدعتیوں سے اور روافض سے اور خوارج سے اور نواسب سے اور رات دن مقابلہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم بھی ذرا داڑھی شاڑھی کالی کر کے جوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جناب لوگوں کو آپ مسئلے بتاتے ہیں اور کالا رنگ جو ہے وہ تو منع ہے حدیث میں۔ حضور نے فرمایا حدیث مبارک میں غیر الشیبہ وجنب السواد، کہ اپنے داڑھیوں کو کوئی نہ کوئی رنگ تو دو لیکن سیاہ سے بچو۔ اسی طرح ایک ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا غیر الشیبہ ولو بشیء۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے بلکہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ابی قحافہ کی داڑھی دیکھی نا، بالکل سفید ہو گئی تھی جیسے انڈے کی سفیدی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اپنے ابے کی داڑھی کو کچھ لگایا کرو بھائی، ذرا خوبصورت لگے۔ تو بہرحال یہ احادیث مبارک میں حکم ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ بھی نہ لگاؤں، تو بتاؤ کیا لگاؤں گا؟ تو بہرحال چلو اگر آپ اسی پہ خوش ہیں تو دیکھ لیں گے۔ بہرحال دعا کرو یار، یہ رنگ شنگ تو کچھ نہیں، اللہ دین کا رنگ چڑھا دے، بس یہ دعا کیا کرو۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ بڑے لوگ تھے، بس زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، بڑے ہی لوگ تھے، جہاں حضرت ثانوی، جہاں حضرت مدنی، جہاں حضرت لاہوری، جہاں حضرت سمروٹی، وہ لوگ جا کے جن کے مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری حج پہ تیاری تھی اور غریب آدمی تھے ہم، تو غربت کا دور تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں دین پور شریف جا کے حضرت کو مل بھی لوں، پتہ نہیں زندگی اگر 6 مہینے لگتے تھے نا حج پہ آنے میں، کہ حضرت سے ملاقات بھی کر لوں، خدا جانے زندگی ہوگی تو پھر ملیں گے، اور دعا کا بھی کہہ دوں۔ تو اس دور میں 60 روپے لگتے تھے سارے حج کا خرچہ، لیکن وہ 60 روپے بھی نہیں ہوتے تھے نا کسی کے پاس، مشکل تو یہ تھی۔ اور ٹکٹ ایسے ملتی تھی جیسے ٹرین کی ٹکٹ ہے نا، بس وہ آ جاؤ اور ٹکٹ بک رہی ہے، بابا کوئی جدے کی ٹکٹ لے گا، لوگ خریدتے تھے، لینے والے ہی کوئی نہیں، مہینہ جہاز کھڑا ہوا ہے، ٹکٹیں بکنگ ہی نہیں ہو رہی۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت میں پہنچا دین پر، سردیوں کا زمانہ تھا اور شدید پالا تھا کہ پانی جمے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت نے کہا کہ حضرت تو غسل کرنے کے لیے نہر پہ تشریف لے گئے۔ تو اس سردی کے زمانے میں گیا تو یعنی پانی پورا ایسے اوپر جم جاتا تھا نہر میں، پاؤں مار کے اس کی ٹھیکری توڑنی پڑتی تھی، پھر حضرت صبح تہجد میں غسل فرماتے۔ تو حضرت آ رہے تھے، چھوٹی سی ایک ریڑھی تھی، آگے خچر ہوتا تھا، اس پہ بیٹھے تھے حضرت۔ تو میں نے ہاتھ دیا تو ریڑھی روک لی انہوں نے، اور ڈانگا قسم کی چیز تھی کوئی، تو دیکھا تو کہنے لگے خیر محمد ہو؟ میں نے کہا حضرت۔ بھائی کیسے آئے؟ میں نے کہا حضرت حج پہ جا رہا ہوں، دعا کروں، بس دعا فرما دیں، اور میں حج پہ جا رہا ہوں اور گاڑی میری جلدی جانی ہے، میں نماز دین کو نہیں خانپور اسٹیشن پہ پڑھوں گا۔ تو ایسے داڑھی پکڑ لی، کہا بولی خیر محمد تم میری داڑھی کے لیے دعا کرنا، میں تیری کے لیے دعا کروں، یہ گناہوں سے سیاہ نہ ہو جائے، بس یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کو گناہوں سے گندا نہ کرے، اپنے دین کا رنگ چڑھائے، گناہوں کا رنگ نہ چڑھائے۔ بس فرماتے حضرت کے آنسو گرے، میرے بھی آنسو بہ رہے ہیں، حضرت اوپر بیٹھے ہیں، میں ساتھ کھڑا ہوں، اور اس کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو 4 آنے کے پیسے تھے۔ کہا بھائی خیر محمد اور تو فقیر کے پاس ہے نہیں کہ تمہاری کوئی مدد کرتا ہے، یہ 4 آنے ہیں بابا میرے قبول کر۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے 4 آنے لیے اور باندھے اور
دوڑ لگائی، گاڑی کا ٹائم ہو رہا تھا، فرماتے میں پلیٹ فارم پہ آیا، ساتھ ہی مسجد تھی ریلوے کی، میں نے جلدی جلدی جا کے فجر کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ خیر ان کا حضرت نماز پڑھایا، میں نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اسٹیشن پہ آیا۔ میں یوں پلیٹ فارم پہ گیا ٹکٹ لینے کے لیے تو ایک بندے نے آ کے فوراً ٹکٹ پکڑائی، حضرت آپ کراچی جا رہے ہیں نا، حج پہ جانا تھا؟ میں نے کہا تو یہ ٹکٹ حضرت کو ٹکٹ کراچی کی مفت مل گئی۔ کراچی پلیٹ فارم پہ اترے تو ایک بندے نے دیکھا تو اس نے مجھے پکڑا، ملا، کہتے ہیں آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا میں مسافر ہوں، حج پہ جا رہا ہوں۔ کراچی میں کسی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا یہاں ٹھہرے، میرے 2 مہمان ہیں، میں اتار دوں اور پھر آپ میرے ساتھ چلیں۔ ایسا پھر میں کھڑا ہو گیا، ابھی کراچی جانا تو ہے نا، کہیں تو جانا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس کے ساتھ جاؤ۔ وہ آگے آؤ، مجھے ساتھ لیا، ایک مہمان اس کے آئے نہیں، آگے آئے تو بڑی گاڑی کھڑی ہے، کار میں بٹھایا اور گھر لے آیا۔ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا تو چائے پلائی اور اس نے کہا کہ حضرت ساتھ ہی مسجد ہے، نماز مغرب کی وہاں پڑھتے ہیں، اگر مہربانی فرمائیں اور آپ اگر عالم ہیں تو نماز پڑھا دیں۔ تو میں نے نماز پڑھائی۔ تو جب نماز پڑھائی تو اس نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں، تھوڑا سا 2 آیتیں قرآن پر درس بیان فرما دیں۔ ویسے فرماتے ہیں، میں نے درس دیا، عشاء ہو گئی، پھر میں نے عشاء پڑھائی۔ وہ مجھے گھر لے آیا، کھانا کھلایا۔ اس نے کہا حضرت یہ جو جہاد ران کمپنی ہے، یہ جو جہاز چلتے ہیں میں ان کا مالک ہوں، اور آپ کے حج کا سارا انتظام میرے ذمہ ہے، آپ فرسٹ کلاس میں جائیں گے، فرسٹ کلاس میں ہیں، آپ اطمینان سے یہاں رہیں اور بس ہماری نماز پڑھا دیا کریں جتنے دن یہاں ہیں۔ میں نماز پڑھاتا رہا۔ پہلے حج کر کے واپس گیا تو وہ اپنے پیسے بھی اور حضرت کے 4 آنے بھی اسی طرح جیب میں رہ گئے، ایک بھی خرچ نہیں ہوا۔ اللہ والوں کی دعا سے سب اللہ کرتے ہیں، بس یہ دعا کیا کرو اللہ گناہوں سے سیاہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہ کرے، نبی کی سنت ہے چہرے پہ تو اللہ ذلت سے بچا لے، اللہ خواری سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھ کے مہربانی کرے۔ اگر ایک آدمی عصر کے بعد طواف کرے، بابا 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، مغرب کے بعد 2 رکعت سب کی پڑھ لے، کہتے ہیں جی کہ اللہ کے نام جو ہیں ان کو حمام میں نہیں لے جانا چاہیے، لیکن نوٹوں پہ تصویر ہوتی ہے، تصویر اور اللہ کے نام برابر ہیں؟ یار خدا کا خوف کرو، لکھنے کی بیماری ہو گئی ہے آپ کو، یہ کیا ہے؟ اسماء اللہ ہیں، نوٹ ہیں، پھر نوٹ کی کوئی تعظیم اور عزت و عظمت نہیں ہوتی جو اللہ کے نام کی عزت و عظمت ہوتی ہے، اور تو ایک کرنسی ہے، پیسہ ہے۔ اگر آپ سعودی میں رہتے ہیں اور سفر میں ہیں تو نماز مسافروں کی پڑھیں گے۔ مکے میں آؤ گے جب تک نیت قیام کی نہ کرو، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 4 دن کے قیام کی نیت کرو تو نماز پوری پڑھو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 15 دن رہنا ہو تو پوری پڑھو ورنہ مسافر ہے۔ لیکن اگر امام مقیم ہے، آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز پوری پڑھیں گے، آپ امام کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو ثواب بھیجے، بالکل بھیجے، روز پڑھے۔ کہتے جی وہ کون سی کھجور ہے جس کے کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ عجوا کھجور ہے، مدینہ منورہ میں معروف ہے، تو وہ 7 دانے اگر آدمی کھائے تو اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں جتنا پیسے کماتا ہوں غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، جب غلط لوگوں سے دوستی ہوگی تو پیسے بھی غلط کاموں میں لگیں گے، تم اپنی صحبت بدل دو، اچھے لوگوں سے صحبت رکھو، متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ صحبت رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو انشاءاللہ بچ جاؤ گے، کیونکہ صحبت کا تو رنگ چڑھتا ہے نا میرا بھائی۔ جب تک صحبت سے نہیں بچو گے توبہ نہیں فائدہ کرتی، توبہ کرنے کے بعد جو فوراً گندگی میں بیٹھ جاؤ تو بدبو تو آئے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے توبہ کی ہے لہذا بدبو نہ آئے، بیٹھے جو آپ گندی جگہ پہ ہیں بدبو کیسے نہ آئے؟ بعض عورتیں کہتی ہیں ان کے چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پاؤں کا پردہ ہوتا ہے،
آخر یہ بھی تو بتائیں نا کہ چہرے کا پردہ نہیں، پردہ کس چیز کا ہے اور پردے کا مقصد کیا ہے؟ فتنہ نہ ہو، تو فتنہ تو چہرے سے ہوتا ہے۔ یہ سارے جتنے شہید عشق ہیں سارے آنکھوں سے تو شہید ہوئے ہیں، یہ ہاتھوں یا پاؤں سے تو شہید نہیں ہوئے۔ تو اس لیے سب سے یدنین علیہن من جلابیبہن، اوپر سے چادر ڈالنے کا حکم ہے، نیچے سے کھینچنے کا حکم تو نہیں ہے۔ کوئی عقل کرو۔ باقی عورتیں پہلے کون سی بات مانتی ہیں کہ پردے کی مان لیں گے؟ اگر ہم نے طواف شروع کیا، ایک چکر پورا ہوا کہ نماز کھڑی ہو گئی، نماز میں شریک ہو گئے، ختم کر کے جہاں چھوڑا وہی سے شروع کرو، کیونکہ طواف بھی نماز ہے اور نماز بھی نماز ہے۔ میرا بھائی، آپ نے کل بھی پوچھا تھا، میں نے بتا دیا کہ آپ نے احرام کا مسئلہ نہیں پوچھا بھی آپ کا قصور ہے، شریعت کا تو قصور نہیں۔ آپ نے عمرہ میقات سے نہیں کیا، مکے میں آ کے احرام خریدا، مکے سے جا کے عمرہ کیا، آپ پر ایک بکری دم لازم ہو گئی۔ اور آئندہ غفلت نہ کریں، جب مدینہ منورہ جائیں تو واپسی سے احرام باندھ کے آئیں کہ مدینہ بھی میقات ہے۔ یہ میں نے کل بتا دیا، آپ کو سمجھ نہ آئے تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کسی آدمی کی ضمانت دی تھی کہ اگر یہ شخص آپ کو رقم نہ دے تو میں دے دوں گا۔ بہرحال اب آپ ضمانت پوری کریں۔ آپ نے کو کس نے کہا تھا کہ ضمانت دو؟ ضامن بنے ہو تو وعدہ پورا کرو، پھر اس سے خود وصول کرتے رہو۔ کہتا ہے جی کہ میں نے اپنی بلڈنگ میں ایک آدمی کو کرائے پہ کمرہ دیا ہے، وہ ایک کافر ملک کے بینک میں ملازم ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے تو اس کو کرائے پہ دیا ہے، اس سے کرایہ لیتے ہیں۔ ہاں، اگر ایسے لوگوں کو نہ دیں تو افضل ہے، دے دیا ہے تو آپ کا کرایہ حلال ہے۔ آپ تو اپنے کمرے کا کرایہ لے رہے ہیں، رہنے والا بینک میں نوکری کرے کہ ہی نوکری کرے، وہ خود گناہ گار ہے۔ جمعرات اور پیر کا روزہ سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات، اسی طرح ہر مہینے کی 3 روشن راتیں یعنی 13، 14، 15، یہ روزہ رکھنا جو ہے سنت رسول اللہ۔ اور سنت کی فضیلت کی کیا ہے؟ جب سنت پہ عمل کرو گے تو سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں جا کے 40 نمازیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، 1 منٹ کے لیے حاضر ہو کے چلے آؤ، حاضری ہو گئی۔ لیکن اگر اللہ نصیب کرو تو کوشش کرو، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے وہ ضعیف ہے کہ جو شخص مدینے میں 40 نمازیں پڑھے اس طرح کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہو تو اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ منافقت سے بچا لے۔ تو اللہ اگر توفیق دے تو ضرور پڑھو، بلکہ توفیق دے تو 80 نمازیں پڑھو، بلکہ 1000 پڑھو۔ اگر نہ پڑھ سکے، ایک آدمی صبح گیا، فجر کی نماز کے بعد پہنچا اور مسجد میں جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، صلاۃ و سلام پڑھے اور ظہر سے پہلے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر پڑھو گے تو فائدہ ہے۔ اور علماء زور اس لیے دیتے ہیں کہ جب آدمی 40 نمازیں پابندی سے پڑھے گا تو اللہ کی رحمت سے نمازی بن جاتا ہے، کیونکہ خدا کی قدرت ہے، کوئی 40 کے عدد میں حکمت ہے۔ اللہ ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت دیتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا جو 40 حدیثیں یاد کرے تو اللہ اس کو علماء میں اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے بہت ساری فضائل علماء نے لکھے ہیں۔ تو جب تم 40 نمازیں جماعت سے پڑھو گے اور شہر مدینے کا ہو، مسجد محمد مصطفیٰ کی ہو اور باوضو ہو اور صف محرم ہو اور تکبیر اولیٰ ہو تو اس کی برکت سے اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے۔ تو اس لیے کوشش کرو، باقی نہ پڑھ سکو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہماری پھوپھی بیمار ہیں، ان کا گردہ کام نہیں کرتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہت دوست بیمار ہیں، مریض ہیں، سب کے لیے دعا کریں۔ میں خود بھی عجیب بھی یعنی کوئی بیماری ہے، سمجھ نہیں آتی، نہ ڈاکٹروں کو نہ مجھے۔ کبھی 2 گھنٹے میں ٹھیک ہوتی ہے، 2 گھنٹے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اللہ کو مرضی۔ سارے جہان دنیا کے ٹیسٹ ڈاکٹر کیونکہ زیادہ مہربان ہو نا تو زیادہ چیز پھاڑ کرتے ہیں، تو اکثر بیچارے میرے ساتھ حرم کی وجہ سے مہربانی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی رحمت سے کوئی ایسی چیز باقی نہیں بچائی، سر سے لے کر پاؤں تک جو نہ چیک کی۔ وہ کہتے ہیں سب ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ہے کیا ہے؟
کہتے ہیں جی یہ پھر کسی کی نظر بد لگ گئی ہوگی. میں نے کہا میں نظر کو تو خیر مانتا ہوں، لیکن نظر والے بھی عجیب ہیں، کافروں کو نہیں مارتے ہمیں مارتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ ہی بدلہ لے گا، ان سے اس کا کرے. ویسے ایک عمل ہے، اللہ عالم صحیح ہے غلط ہے پتہ مجھے نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ طویل شویز عمل شمل یہ آتے ہی نہیں. اچھا کچھ آتے نہیں، کچھ میرا دماغ بھی ادھر نہیں جاتا. ہمیں تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی، ورنہ ایک عمل ہے کسی نے لکھا ہے کہ وہ پڑھو تو جس آدمی نے کسی کو نظر بد لگائی ہو نا اللہ اس پر ڈال دیتے ہیں. تو میں نے کئی دفعہ سوچا میں چھوڑ یار کسی کو کیا تکلیف پہنچانی، اگر کسی نے ہمیں پہنچانی ہے تو اللہ خود بدلہ دے دیں، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا کچھ ذوق نہیں. 8 سال پہلے میں نے عمرہ کیا، مکے پہنچ کے ہوٹل باتھ روم میں کانت روج دیکھتے ہی میں نے مار دیا. اچھا کیا، کوئی غلطی نہیں کی. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عمرے میں اگر کانت روج ہو تو اس کو بوسہ دو اور ہاتھ سے پکڑ کے مہربانی کر کے اس کا راستہ دکھاؤ؟ اللہ کے بندے، مچھر ہے، کانت روج ہے، مکھی ہے، مولی، جو بھی بلا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، مار دو، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے لوگ ڈرتے ہیں نا جی، مسئلہ پوچھے نا جی تو مکھی سے بھی پوچھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اسی مسجد میں بیٹھے تھے مکہ شریف میں، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا حضرت میں عمرے پہ آیا ہوں، احرام باندھا ہوا تھا، ایک مچھر بیٹھا، یوں جو میں نے مارا مچھر بھی مر گیا اور احرام کو خون بھی لگ گیا، تو میرے لیے کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا آئے کہاں سے ہو تم؟ اس نے کہا کوفے سے آیا. تو آپ کے ساتھ جو شاگرد بیٹھے تھے فرمایا اس کو کان سے پکڑ کے حرم سے باہر نکال دو. اس نے کہا حضرت کیا وجہ؟ فرمایا حضرت حسین کا خون پی گئے ہو، مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے. آپ بڑے شریف ہو بھائی. میں نے کہا ماشاءاللہ، حضرت حسین کا خون تو ڈکار ہی نہیں دیا اور مچھر کا مسئلہ پوچھا جی مچھر مر گیا، دفعہ مر گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے ہاں منگنی کے وقت بھی نکاح کرتے ہیں، رخصتی کے بعد بھی نکاح کرتے ہیں. یہ کون سے ڈبل نکاح؟ تو آپ سے سنا ہے میں نے، یہ ڈبل نکاح پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ بھئی منگنی کے وقت بھی نکاح ہوتا ہے، پھر دوبارہ بھی نکاح ہوتا ہے، پھر میرے خیال میں ہر سال جب تم شادی کی سالگرہ مناؤ تو پھر بھی نکاح کرو. کیوں درمیان میں کوئی گڑبڑ کر دی ہو؟ اللہ کے بندے بے وقوفی ہے، ایک دفعہ نکاح ہو گیا. میں نے گندم کی خریدا ہوا تھا کم قیمت پہ، پھر میں نے گندم بیچ دیا لیکن قیمت طے نہیں کی. یہ بیع ناجائز ہے. جب بھی کوئی چیز بیچو قیمت طے کرو، یہ نہیں کہ 12 مہینے کے بعد جو قیمت ہوگی وہ دینا، غلط بات. کہتے جی آپ کی درس سننے کے لیے بیچاری عورتیں بھی کوشش کرتی ہیں لیکن پیچھے آواز نہیں جاتی. بہرحال میرے اپنے یہ ساتھی خود خیال رکھیں، یہ پیچھے جگہ ان کے لیے چھوڑ دیں، یا میری بہنیں کیسٹ لے کے گھر میں سن لیں. نماز کے وقت میں مجھے بہت نیند آتی ہے، یہ شیطانی اثر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فلم دیکھتے ہوئے تجھے کبھی نیند نہیں آتی ہوگی، رات بیٹھ جاؤ نا ڈش پہ 6 گھنٹے آنکھ پلک نہ جھپکے، لیکن نماز شروع کرے گا تو نیند آ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے کئی علاج ہیں لیکن ہمارا بلوچ کی علاج بڑا سخت ہے. ہمارے ہاں علاج ہوتا ہے ایک بلوچی نیند کا، پھر انشاءاللہ 24 گھنٹے نہیں آئے. ایک آدمی نے اسلام آباد سے عمرے کے لیے احرام باندھ لیا لیکن شلوار نیچے رہ گیا، جدے پہنچ گیا. ایک بکری دم ادا کریں، یعنی شلوار کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو نظر ہی نہیں آئی. پتہ نہیں کوئی جادو والی شلوار ہو. بہرحال ایک بکری دم دو آئندہ نظر آئے گی آپ کو. دین ابراہیمی کے 4 متلاشی، کیا محمد سے پہلے اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتے محمد ان کے پاس آتے جاتے نہیں تھے؟ انتقال کے بعد محمد نے موقع سے فائدہ اٹھایا. مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا بکواس لکھا ہے. میں جو پڑھ کے سنا ہوں کوئی بات ہو، کیا مطلب ہے اس کا کہ دین ابراہیمی کے 4 متلاشی محمد سے پہلے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتے؟ کیا مطلب؟
مجھے میرا بھائی یہ کوئی سوال نہیں، یہ حفوات ہیں، اللہ ان فتنوں سے محفوظ رکھے، تم اپنا علاج کراؤ، میرا خیال ہے پاگل ہونے کے قریب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا۔ ایک آدمی جدے سے احرام باندھ کے چلا، راستے میں گاڑی کا حادثہ ہو گیا، وہ آدمی اسپتال پہنچ گیا، احرام کھل گیا، کوئی بات نہیں، جب اللہ صحت دے عافیت دے عمرہ قضا کرے اور ایک بکری دم ادا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ عالم اسلام میں رحمت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مجاہدین فلسطین و کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر و فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ جو تیرے نام کے لیے، تیرے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کریں ان کی مدد فرما، یا اللہ یہود و نصارہ اور حدود کے گٹھ جوڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما، یا اللہ ان پہ اپنا عذاب و قہر نازل فرما۔ اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک۔ اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو امن و امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ جو اس میں مفسد ہوں، محسن ہوں، حاسد ہوں، ان کے شرور سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز پہ رحم فرما، میری ظاہری باطنی روحانی بیماریاں پریشانیاں آپ کی رحمت سے دور فرما، مالی سوا تغیر عبادت ہی بطن وَنَعِبُ بِكْتُ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ۔ مولا تیرے دروازے کے بغیر کوئی دروازہ نہیں، ہم کہاں جائیں، رحم فرما، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا سپاہی اور دین کا مبلغ اور دین کا داعی بنا، یا اللہ دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق اور قوت و طاقت عطا فرما، یا اللہ جو تیرے دین کی دعوت میں لگے ہیں، تبلیغ میں لگے ہیں، ان کی محنتیں قبول فرما، یا اللہ سب مسلمانوں کو عقیدہ صحیح نصیب فرما، تمام فتن سے محفوظ فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء